انتخاب کیا تھا آج کی محفل کے لیے نا، اس میں جو مولا کا اصل میں کلمہ حکمت ہم پڑھ رہے ہیں 454، وہ سبجیکٹ ہی ایسا تھا کہ یہی آیات اس پر منطبق ہوتی تھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کلمہ حکمت 454۔ مال ابن آدم والفخر اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ ولا یرزق نفسہ ولا یطفہ حتفہ، یعنی کیا؟ فرزند آدم کو فخر و مباحات سے کیا کام، کیا لینا دینا ہے؟ فخر و مباحات کیوں کر رہا ہے؟ فرزند آدم کو فخر و مباحات سے کیا ربط، کیا کام، جبکہ اس کی ابتدا نطفہ اور انتہا مردار ہے۔ نطفہ ہے نا، ایک قطرہ ہے بس، وہ نہ اپنے لیے روزی کا سامان کر سکتا ہے، نہ موت کو اپنے سے ہٹا سکتا ہے۔ بے بسی کا تو یہ عالم۔ اب اس کے اندر ایک فٹ نوٹ ہے مفتی جعفر حسین صاحب کا جو بہت اہم ہے، وہ بھی پڑھ دیتا ہوں، اور اسی سے ہمیں خاصا سمجھ لینا چاہیے۔ اگر انسان اپنی تخلیق کی ابتدائی صورت اور جسمانی شکست و ریخت کے بعد کی حالت کا تصور کرے تو وہ فخر و غرور کے بجائے اپنی حقارت و پستی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوگا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ ایک وقت وہ تھا کہ صفحہ ہستی پر اس کا نام و نشان بھی نہ تھا، کہ خداوند عالم نے نطفے کے ایک حقیر قطرے سے اس کے وجود کی بنیاد رکھی۔ نطفے کے ایک حقیر، اندازہ لگائی، جو شکم مادر میں ایک لوتھڑی کی صورت میں رونما ہوا اور غلیظ خون سے پلتا اور نشو و نما پاتا رہا، اور جب جسمانی تکمیل کے بعد زمین پر قدم رکھا تو اتنا بے بس اور لاچار تھا کہ نہ بھوک پیاس پر اختیار تھا، نہ مرض و صحت پر قابو تھا، نہ نفع نقصان ہاتھ میں اور نہ موت و حیات بس میں، نہ معلوم کب ہاتھ پیروں کی حرکت جواب دے جائے، حس و شعور کی قوتیں ساتھ چھوڑ جائیں، آنکھوں کا نور چھن جائے اور کانوں کی سماعت سلب ہو جائے، اور کب موت روح کو جسم سے الگ کر دے اور اسے گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ جائے، تاکہ چیل گدھ اسے نوچیں یا قبر میں اسے کیڑے کھا جائیں۔ صدق یا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ یہاں پر ایک عربی کا شعر بھی، اس کی لفظیات بھی وہی ہیں جو مولا کے کلمے کی ہیں۔ ما بالو من اولہ نطفہ وجیفتن آخرہ یفخرو، کس بات کا فخر کر رہا ہے تو؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولانا کلمہ حکمت 454۔ اس کال کو باقر بھائی بھی تو آگے، ارے یار باقر تقسیم کیا ہے۔ پہلا جملہ ہے انسان کا فخر و غرور سے کیا لینا دینا۔ یہاں امام ایک سوال کر رہے ہیں جو دراصل ایک جھنجھوڑنے والا جملہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ انسان کے پاس ایسی کون سی چیز ہے جس پر وہ اکڑ دکھائے، کیا اس کی جان اس کے بس میں ہے؟ نہیں۔ دوسرا جملہ ہے اس کا آغاز ایک نطفہ ہے۔ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ اسے زندگی نہ بخشتا تو اس کی اپنی کوئی حیثیت نہ تھی، یہ اس کی عاجزی کی پہلی نشانی ہے۔ تیسرا جملہ ہے اور اس کا انجام ایک مردار ہے۔ کتنا ہی خوبصورت یا طاقتور انسان کیوں نہ ہو، موت کے بعد اسے مٹی میں ہی جانا ہے۔ وہ جسم جس پر وہ آج ناز کرتا ہے، کل وہ اتنا بدبودار ہو جاتا ہے کہ اس کے اپنے پیارے بھی اسے جلد سے جلد دفن کرنا چاہتے ہیں۔ چوتھا جملہ ہے وہ خود اپنے آپ کو رزق نہیں دے سکتا۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ اپنی محنت سے کما رہا ہے، لیکن اگر زمین اناج نہ اگائے یا بارش نہ ہو تو انسان کی تمام ٹیکنالوجی اسے ایک لقمہ نہیں دے سکتی۔ وہ اپنے رزق کے لیے کائنات کے نظام کا محتاج ہے۔ پانچواں جملہ ہے اور وہ اپنی موت کو نہیں ٹال سکتا۔ سب سے بڑی حقیقت موت ہے،
انسان ایٹمی طاقت بنا سکتا ہے، لیکن جب ملک الموت آتا ہے تو وہ ایک سیکنڈ کی مہلت بھی خرید نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی حقیقت کو سورہ حج میں بیان فرمایا ہے کہ اے لوگوں، اگر تمہیں دوبارہ اٹھنے میں شک ہے تو غور کرو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر نطفے سے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ تمہارے تخلیق کے مراحل ہی تمہاری بندگی کی گواہی دیتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اسی موضوع پر فرمایا ہے کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو فخر اور تکبر کرتا ہے جبکہ وہ نطفے سے پیدا ہوا ہے اور کل کو لاش بن جائے گا، اور ان دو حالتوں کے درمیان اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ قول ہمیں بتاتا ہے کہ انسان صرف ایک امانت دار ہے، اس کی سانسیں، اس کی دولت اور اس کی طاقت سب عارضی ہیں۔ جو انسان اپنی ابتدا اور انتہا کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی دوسروں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا اور نہ ہی تکبر کرتا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔